بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 7 جولائی کا یہ دوسرا وی لاگ، اس میں کچھ بڑی اہم خبریں اور اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا فیلڈ مارشل صدر بننے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے؟ پاکستان کو امریکی کیمپ میں کیا دھکیلا جا رہا ہے؟ عوام کے سیاست کے وسائل پر قبضے کا جو نیا فارمولہ ضیاء مشرف والا جو کارڈ ہے، اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کی جو آپ کو پتا ہے فاٹا کو زبردستی وفاق کے نیچے لانے کے لیے منصوبہ ہے، جس پر سیاسی عدم استحکام عروج پر تحریک انصاف نے آج تقریباً بغاوت کا اعلان کیا ہے۔ کل اڈیالہ میں عمران خان سے بڑی اہم ملاقات ہے۔ یہ جو نئی تحریک ہے اس کا اعلان بھی متوقع ہے۔ تحریک انصاف کے پاس 8 اگست کی ڈیڈ لائن، اس کے ساتھ پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی اور قومی اسمبلی میں اراکین کو نکالنے کا معاملہ اور پیپلز پارٹی کو بھی سائیڈ لائن کرنے کی بات، اور ملک ریاض کی واپسی، گرفتاری کا ڈر ہے یا پرانی ڈیلز بحال ہوں گی؟ کیا وہ وعدہ معاف گوا بننے کے لیے تیار ہے؟ یہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اسپیکر کا بیٹا بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتا رہا، ریاض صادق صاحب کا۔ اور تحریک انصاف کا سوشل میڈیا توڑنے کے لیے مصنوعی ذہانت کا ایک منصوبہ، آواز عوام کی دبانے کا ایک نیا چال۔ اور انٹرنیشنل خبروں میں یونان اور ترکی کے درمیان قبرص پر بڑا خطرناک معاملہ ہے، جس پہ ترکی درمیانے اور لانگ رینج میزائل کی تیاری، اور اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ کا آج اعلان کہ ایران کی حمایت یافتہ 35,000 ملیشیا اور حوثیوں کے پاس 2,000 کلومیٹر تک مارنے والے میزائل اور زیر زمین بنکرز کی بہت بڑی خبر۔ ایران نے 5 لاکھ افغان مہاجرین بھی واپس بھیج دی۔ ساری خبریں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا دھیان سے ان کو آپ سمجھیے گا۔ انٹرنیشنل معاملات، چونکہ یہ پاکستان پہ اس کے واضح طور پر براہ راست اثرات ہیں، اور اس میں ظاہر ہے سیاسی عدم استحکام خان کی رہائی تک کا یہ معاملہ ہے۔ یہ جو کیمپ پالیٹکس جس میں آپ کو امریکہ، چین، اسرائیل، ایران کے گرد گھوم رہی ہے، سب سے پہلے اسرائیل کا جو اعلان، یہ 35,000 ملیشیا جنگجو عراق سے اردن کے راستے اسرائیل میں داخل ہونے کا منصوبہ، اس میں ایران کی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی چال سمجھی جا رہی ہے۔ اور ایران نے جو اپنا میزائل پروگرام حوثیوں کو شفٹ کیا ہے، 2,000 کلومیٹر تک، یعنی اسرائیل تک مار کرنے والے میزائل انہیں دیے ہیں۔ زیر زمین بنکرز میں جو خفیہ طور پر یہ میزائل بنائے گئے، اسرائیل سمجھتا رہا یہ سعودی عرب کے خلاف استعمال ہوں گے، لیکن یہ براہ راست اسرائیل اب نشانے پر آ گیا۔ ایران کی پراکسی نیٹ ورک نے اسرائیل کے گرد جو گھیرا تنگ کیا ہے، کیونکہ انہیں دوبارہ حملے کی اور جنگ کی صورت کی مکمل طور پر اطلاعات تھیں، یہ پراکسیز اب اسرائیل میں اس حملے کی صورت میں داخل ہو جائیں گی۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا، ایران نے اپنے بہت سے خفیہ کارڈز بتائے تھے، اس میں سے ابنائے ہرمز کی بارودی سرنگوں کے علاوہ یہ ایک بہت بڑا ان کا حملہ کی تیاری تھی جو ان کی مکمل ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو آج بلا کر یہی امن معاہدے کی طرف لانے کی کوشش اسی لیے ہے کیونکہ اب جو دوسرا مسئلہ جو خطے میں شروع ہونے جا رہا ہے، ترکی اور یونان کے درمیان قبرص کا تنازع، یہ یورپ کی تقسیم اور اس کی کمزوری کا ظاہر اثر براہ راست پڑے گا۔ ترکی بھی نیٹو کا ممبر ہے، یورپی یونین کا مخالف ہے، اور فرانس، جرمنی، برطانیہ یونان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب اگر یورپ کے اندرونی معاملات میں ترکی یونان کے جھگڑے میں الجھ گیا تو پھر اسرائیل ایران کے خلاف یورپی حمایت نہیں مل سکے گی۔ ایران ظاہر ہے اس موقع کو استعمال کر کے لبنان، شام، عراق اور پراکسیز کو متحرک کرے گا، اور امریکہ کی آپ کو پتہ ہے ترکی کے ساتھ پوزیشن، یا ترکی کو وہ ناراض بھی نہیں کر سکتے، نیٹو میں ان کی اہمیت ہے۔ پھر جو یونان اور یورپی یونین کو بھی ظاہر ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے، تو اس دوران کا جو دھیان مشرق وسطیٰ میں وہ کام ہوگا۔ اور ایران یہ جانتا ہے کہ اگر یورپ اور ترکی یونان کے قبرص کے معاملے میں الجھ گئے تو ظاہر انہیں فری ہینڈ ملے گا۔ ان کی جو پراکسیز ہیں اسرائیل پر سرحدوں پر وہ فعال بھی ہو سکتی ہیں، خلیجی ممالک پر بھی ایران کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ قبرص کے تنازع سے یہ پورا ایک جزیرہ نہیں، یہ اس پورے خطے میں معاملات بدلنے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو کیمپ پالیٹکس ہے، جس کی میں آپ کو بڑی تفصیل سے آگے چل کے بتاتا ہوں کہ پاکستان پہ کیوں اس کا اثر ہوگا۔ دیکھیں، آج فیلڈ مارشل آرمی چیف کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں دورہ تھا، بڑا اہم خطاب تھا، جنگی حکمت عملی پہ انہوں نے بات کی، بھارت کے آپریشن سندور اور پاکستان کے بنیان المرصوص پر بات کی۔ اس میں انہوں نے سب سے اہم بات تھی وہ اس جنگ میں کوئی بیرونی مداخلت کے الزامات تھے وہ غیر ذمہ داران۔ یہ بیرونی مداخلت کے الزامات کیا تھے کہ بھارت نے اور امریکہ نے بھی کہا کہ چین نے اس جنگ میں پاکستان کی براہ راست مدد کی۔ انڈین ڈپٹی آرمی چیف راہل سنگھ نے یہ حالیہ الزام لگایا تھا کہ آپریشن سندور میں چین نے پاکستان کو بھارت کی اہم فوجی راستوں کی لائیو معلومات دی تھیں۔ فوجی نقل و حرکت ہے، اس میں دفاع کی حکمت عملی ہے، بلکہ فضائیہ کے جو لڑاکا طیاروں کی پرواز کے راستے ہیں، کہاں سے اڑان بھر رہے ہیں، ریڈار سے، سیٹلائٹ سے، ان کی لائیو لوکیشن پاکستان ایئر فورس کو بتایا تھا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ سارا جنگ جیتنے کا معاملہ، تیاری، دفاع، اور یہ آپ دیکھتے رہے۔ یہ بھارت کے خلاف بہت بڑی اسٹریٹجک برتری پاکستان کو اسی لیے حاصل ہوئی۔ آرمی چیف نے ان تمام الزامات کو رد کیا کہ کوئی تیسرا ملک اس فوجی تنازع میں شامل نہیں تھا، پاکستان نے اپنا دفاع خود کیا ہے۔ اب اگر بھارت نے شہری آبادیوں کو، فوجی اڈوں کو، اقتصادی مراکز کو، بندرگاہوں کو کوئی بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی تو اس کا تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر سخت جواب۔ یہ ان کا بیان آیا کیوں؟ دیکھیں، اس کی بہت ساری وجوہات۔ ایک تو سفارتی توازن رکھنے کے لیے چین امریکہ دونوں کو بیلنس بھی کرنا ہے۔ اب کھلے عام ظاہر ہے چین کی مدد تسلیم نہیں کر سکتے تھے، امریکہ اس سے ناراض ہو جاتا۔ آپ پچھلے چند سالوں میں پاکستان کی پالیسی دیکھیں، خان کی حکومت گرانے کے بعد وائٹ ہاؤس میں لنچ تو بھی آپ کو نظر ہے، اس سے پہلے بھی معاملات کیا تھے، عالمی دباؤ جو امریکہ کی طرف سے، یورپ کی طرف سے یا ہندوستان کی طرف سے آتا رہا۔
چین پر کہ وہ پاکستان کی فوجی مدد کیوں کرتے ہیں. اب اس دباؤ میں ظاہر ہے IMF جیسے اداروں سے پھر قرض لینے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے. اگر پاکستان تسلیم کرے کہ چین نے مدد کی تو پھر بھارت کے ساتھ جو ہے ان کی کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے. آپ کو جنرل باجوہ کے دور میں عمران خان کے جو عدم اعتماد کا معاملہ 9 اپریل کو، اس سے پورا ایک ہفتہ پہلے 2 اپریل کو جنرل باجوہ کی پریس کانفرنس یاد ہوگی جب عمران خان روس سے دورے سے واپس آئے اور یہ معاملہ خارجہ پالیسی سے شروع ہوا. عمران خان نے کہا ہم جنگ میں نیوٹرل ہیں، روس کے حملے کی مذمت خان کی طرف سے نہیں آئی، لیکن جنرل باجوہ نے سیکیورٹی ڈائلاگ کے نام پر مشہور زمانہ پریس کانفرنس کی کہ روس کے یوکرین کے حملے کی مذمت بھی کی اور بعد میں یوکرین کو ہتھیار بھی سپلائی کیے. اور پھر جنرل باجوہ نے اس وقت چینی ہتھیاروں اور امریکہ کے ہتھیاروں پر تبصرہ یہ کیا تھا کہ پاکستان کو دونوں طرف سے جدید ہتھیار ملتے ہیں، البتہ امریکہ کا دفاعی ساز و سامان جدید اور اعلیٰ معیار کے. پھر جنرل باجوہ کو بلایا گیا، انعامات، میڈلز، آپ کو جانتے ہیں سارا سائفر کا معاملہ. یہ امریکی کیمپ میں شمولیت کا دعویٰ تھا کیونکہ اس وقت ان کا دعویٰ تو یہی تھا کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے روس کی مذمت کر دی گئی آرمی چیف کی طرف سے. باجوہ اس وقت چیف تھا، یہ بائیڈن حکومت کا بیان تھا، یورپ کا بیان تھا. پھر واک اینڈ سے نور عالم بیس سے آپ کو پتہ یوکرین کو ہتھیار سپلائی ہوتے رہے. اب ایک دفعہ پھر چین کا نام لیے بغیر بھارت کے ان الزامات کو کہ چین کی مدد سے ہی ہوا ہے، امریکی جھکاؤ کا ایک بڑا واضح ثبوت ہے. امریکہ کو خوش کرنے کا معاملہ جیسا جنرل باجوہ کرتا رہا. اب چین نے دیکھیں پاکستان کی جو مدد کی تھی وہ چین کا اپنا مفاد تھا، یہ یاد رکھیں. ظاہر ہے بھارت کو اس خطے میں کمزور کرنا تھا، مصروف رکھنا تھا، بھارت کو امریکہ کے بلاک سے روکنا، لداخ، اروناچل پردیش اور ان کے جو معاملات ہیں. پھر جو پاکستان کو وقتی طور پہ استعمال کر کے خود میدان میں آئے بغیر چین نے فائدہ اٹھایا اور عالمی سطح پر بھارت کو شرمندہ کیا. جس طرح بھی فرانس کے رافیل طیاروں کی آپ کو پتہ شرمندہ کر کے انٹرنیشنل خبریں ہیں ابھی جو چین پر الزام لگایا گیا کہ دنیا کے تمام سفارت خانوں کو کہہ رہے ہیں کہ رافیل اتنا ماٹھا طیارہ ہے. اب اس کی وجہ سے ان کی J-10 کی سیل میں دیکھیں 40% اضافہ ہوا، جو خواجہ آصف نے اپنی حالی بیان میں بھی بات کی تھی. دوسرا چین کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان کی کشیدگی بڑھ گئی تو پھر پاکستان پر سی پیک اور گوادر کے معاملوں میں چین کی محتاجی رہے گی. اب یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے ٹوٹل قرضوں میں 30% چین کا ہے. اس وقت جو خزانے میں پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ ڈیفالٹ رکا ہوا ہے، بڑا حصہ چین کا ہے. قرض رول اوور کرتے ہیں، معیشت چلانا، یہ ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی ہے. تو اس لیے اگر چین کھل کر سامنے آئے تو پھر امریکہ اس میں سے کوآڈ جیسے بڑے اتحاد میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں. تو چین اپنے کارڈ بڑے بہترین انداز میں کھیلتا ہے. اب اس میں ظاہر ہے پاکستان کا فائدہ ہے. اب انہی حالات میں امریکہ کی طرف جو جھکاؤ ہے اس میں دیکھیں ابھی بہت بڑا جو بیان ہندوستان کے حوالے سے بلاول زرداری نے دیا جو کہ وزیر خارجہ بھی نہیں ہے. ہندوستان کے حوالے سے اس نے کہا جی ہمیں کانفیڈنس بلڈنگ میجر کرنے ہوں گے، CBM یعنی اعتماد میں اضافہ کرنا ہوگا. اب یہ تیسری مرتبہ اس کا بیان آیا ہے ہندوستان کے ساتھ جی ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں اور ہم حوالے کرنے کے لیے بھی وہ لوگ تیار ہیں جو ہندوستان مانگ رہے ہیں. مطلوب مجرم بھارت نے پانی بھی بند کیا اور کھلا نہیں ہے. اور خارجہ پالیسی میں جو اٹھک بیٹھک نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ بلاول خود سے تو نہیں کرتا، اشاروں پہ بیانات پہ بھارت کو رعایت دے کے پاکستان کو شرمندہ کروایا جا رہا ہے. یہی کام جنرل باجوہ نے عمران خان کی مخالف خارجہ پالیسی میں کیا تھا. یہ بلاول کو باقاعدہ لانچ کیوں کیا گیا، یہ بیانیہ کیوں بنوایا گیا؟ یہ اصل میں آصف زرداری کے بازو مروڑنے کے لیے، یہ جو آپ نے خبریں دیکھی نا صدارت کی جتنی بھی، یہ نون لیگ کی طرف سے جاری کی گئی ہیں دباؤ بڑھانے کے لیے آصف زرداری اور بلاول کو کہ جی وزیر اعظم. یہ آف دا ریکارڈ ساری باتیں نون لیگ کے رہنما خود بتا رہے ہیں. یہ زرداری کو مائنس کر کے نواز شریف کو صدر بنانا، یہ فیلڈ مارشل، یہ سارا معاملہ نون لیگ کا اپنا بنایا ہوا ہے تاکہ بلاول اور آصف زرداری پر دباؤ آئے اور اسٹیبلشمنٹ کی ان کی بلیک میلنگ سے جان چھوٹے. 26ویں ترمیم میں آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان کے پاس بلاول کے پاس مولانا فضل الرحمان رات 2 بجے تک جاتے رہے تاکہ یہ دباؤ کم کیا جائے اور اس دوران تحریک انصاف کے نئے رہنما بھی اغوا کرنے پڑے. اب 27ویں ترمیم کے لیے جو سب کچھ کرنے کی کوشش ہے اس میں صدارت کے اہم امیدوار اس وقت صرف فیلڈ مارشل خود ہیں. آصف زرداری کو ہٹانے کے بعد بلاول کو وزیر اعظم نہیں لگایا جائے گا کیونکہ بلاول کے ساتھ پرسنالٹی کلیش ہے، یاد رکھیں. اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ، ان سب لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، وہ اچھا کیری کرتے ہیں. نون لیگ پر زیادہ اعتماد کیا جا رہا ہے کیونکہ نون لیگ انہیں تا حیات صدر منتخب کرنے پر بھی تیار ہے. ماضی میں جس طرح نواز شریف کے ساتھ، ضیاء الحق کے ساتھ یہ آپس میں کام کر چکے ہیں، اس طرح کے ماڈل میں زیادہ کامیاب ہیں. اور فیلڈ مارشل کو بھی پتہ ہے کہ مطلق العنان اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے صدارتی محل میں ہونا کتنا ضروری ہے. ابھی وہ فیلڈ مارشل ضرور ہیں لیکن علامتی طور پر صدر زرداری ان کے اوپر ہے. پھر بھی تو جس طرح آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف نے کیا یا مصر میں جنرل عبدالفتاح السیسی نے کیا، کیونکہ یہ آخری عہدہ رہتا ہے، اس کے بعد پاکستان میں کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے. پھر آپ دنیا میں دیکھیں صدارت کے لیے صدر ٹرمپ، پریزیڈنٹ ایک بڑا نام ہے، تو صدارتی انتظام لا کے آپ اپنے تمام چیزیں اختیار میں کر لیتے ہیں. پھر چیزیں بڑی آسان ہوتی ہیں. جس طرح ضیاء الحق کے پاس آرمی چیف کا عہدہ بھی تھا، صدر کا بھی تھا. مشرف کے پاس چیف ایگزیکٹو کا عہدہ بھی تھا، صدر کا، آرمی چیف کا بھی عہدہ بھی تھا. تو فیلڈ مارشل، آرمی چیف اور صدر اگر یہ تینوں عہدے اپنے ان کے اکٹھے ہو جائیں تو پھر طاقت کے تمام لوازمات پورے ہو جاتے ہیں. اس میں ظاہر ہے آئین میں تو صدر کا جو عہدہ ہے وہ ایک سیاسی اور نمائشی ہے، آرمی چیف کا ایک مکمل طاقتور عہدہ ہے. تو اگر آرمی چیف جو ہے وہ آئینی طور پر جو صدر مان جائے
تو پھر سپریم کمانڈر بھی ہیں, سویلین اور فوجی نظام بھی اس میں آپ کو چلنا, لیکن گڑبڑ جو مکس ہوتی ہے اس کے لیے پھر 27ویں ترمیم آپ کو لازمی لانی پڑتی ہے. اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ظاہر ہے عمران خان الحمدللہ قائم دائم ہے, پاکستان کی عوام موجود ہے, مزاحمت بھی موجود ہے. اب یہ جو دیکھیں 27ویں ترمیم لانے کے بعد جو ہے نا اس میں مسئلہ ہے ملک میں امن و امان کا اور سیاسی عدم استحکام میں انتہا درجے کا اضافہ, کیونکہ 27ویں ترمیم بہت کچھ ہے, خاص طور پر خیبر پختونخوا کے حوالے سے. وہاں پہ جو ہوا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں, لیکن پنجاب میں وفاقی وزیر قانون نے بھی جو بات کی کہ حلف کی پامالی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیج سکتا ہے اسپیکر, یعنی نااہل کرنے کا یہ پورا دباؤ بڑھانے کی تیاری ہے تاکہ پنجاب میں وہ کسی تحریک کی طرف معاملہ نہ جائے, ان پر دباؤ رکھا جائے. اب یہ وہی دباؤ جو 8 اگست کو 9 مئی کے کیسز کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے, اس میں 26 سے 40 تحریک انصاف کے رہنماؤں کو نااہل کرنے کی جو دھمکیاں یہ دیتے ہیں باقاعدہ طور پر, تاکہ یہ احتجاج کی طرف نہ جائیں. اگر نہ جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا. اور تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی بات مان لی تو ان کی سیاست ویسے ہی ختم ہو جانی ہے, اس لیے ان کے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ بچتا نہیں. اب تحریک انصاف نے اپنی تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں. عمران خان سے کی کل ملاقات ہے, سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گور, نیاز اللہ نیازی, سلمان صفدر اور نعیم پنجوتا, ان کے نام ہے. کل کی ملاقات کے بعد جو پیغام ہوگا اس میں ظاہر ہے تحریک کے متعلق جو ساری معلومات آپ کے سامنے آئیں گی. اب اس میں ایک تو ضمنی بجٹ جو خیبر پختونخوا کا معاملہ, دوسرا جو 27ویں ترمیم جس کی میں بات کر رہا تھا اس میں خیبر پختونخوا میں فاٹا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے, کیونکہ ساری معدنی وسائل وہاں پہ ہیں اور یہی اس نظام کو ہلانے کا سبب بنے گا. دیکھیں آج جو پریس کانفرنس تحریک انصاف کے شیخ وقاص, بیرسٹر گور, اقبال آفریدی یہ کر رہے تھے صوبائی و مرکزی کی عادت تھی, اس میں بڑی سخت بیانات تھے ان کے, اور اس کی وجہ یہ 27ویں ترمیم اسی تسلسل کی واردات ہے فاٹا کے کنٹرول کو وفاق میں لانے کی. اب اس کی آپ دیکھیں وجہ, فاٹا جو ہے وہ وفاق کے انڈر پہلے ہی 25ویں ترمیم کے ذریعے قبائلی علاقوں کو صوبائی حکومت میں خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا ہے کہ اس میں وفاق کی کوئی مداخلت نہیں. اب صوبائی حکومت کے کام میں براہ راست مداخلت کے لیے 27ویں ترمیم لانا زیر انتظام تاکہ وہ لے آئیں. اب تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے مادنی بل جو بھی منظور نہیں ہوا, آپ کو یاد ہوگا خان نے اس کی اجازت نہیں دی, اب یہ بل چونکہ خان نے منظور نہیں کیا تو اسی لیے 27ویں ترمیم لا کے وفاق کے انڈر لے آئے. خیبر پختونخوا میں جو بل تیار ہوا تھا اس میں آپ اگر اس کو تفصیل سے دیکھیں تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قانونی طور پر یہ نہیں کر سکتے, اسی لیے 27ویں ترمیم لانی پڑے. مثال کے طور پر اس میں جو مالکانہ حقوق ہے اس کی وضاحت نہیں ہے جو خیبر پختونخوا میں پیش ہوا, کہ جو مقامی قبائل ہیں وہاں پہ یا مقامی افراد ہیں وہ معدنی وسائل پہ کتنا ان کا حق ہوگا, صوبائی حکومت کتنی خود مختار ہوگی. انہوں نے اس بل میں یہ نہیں بتایا کہ وفاق اگر قومی مفاد یا سیکیورٹی کے نام پہ ان علاقوں میں مداخلت کرنا چاہے تو اسے صوبے کی اجازت لینی پڑے گی. وہاں پہ جو قبائل ہیں, جرگیں ہیں, رسوم و رواج ہے, ان کا ایک معاشرتی سسٹم ہے, اسے تحفظ دینے کے قانونی فریم ورک بالکل موجود نہیں ہے, جس سے ظاہر عوام میں ایک عدم تحفظ پیدا ہوگا. اب اس میں واضح طور پر پھر شراکت داری کا جو میکنزم ہے, یعنی کتنا بانٹ ہے معدنی وسائل کو بیچنے کے بعد جو آمدنی آئے اس میں سے قبائل کو کتنے دینے ہیں, صوبائی حکومت کو کتنے ملنے ہیں, وفاق کتنے رکھے گا, تو یہ اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور پھر جو تنازع پیدا ہو اسے کہاں لے کے جانا ہے, صوبائی عدالت میں یا وفاقی عدالت میں. تو اس لیے صوبائی ویسے تو عدالتیں ساری کی اپنی آپ کو پتہ ہے, لیکن 27ویں ترمیم اسی لیے کرنے کی کوشش ہے کہ سارے معاملات کلیئر ہو کے وفاق کے براہ راست کنٹرول ہو اور پھر صدر مطلق العنان ہو, مدنی وسائل پر کنٹرول ہو, صوبائی حکومت خود مختاری کمزور ہو, کے پی کی اور قبائلی علاقوں میں اپنی مرضی کے فیصلے کریں. اب وہاں جو مقامی عوام ہے, قبائل ہے, وہ اپنی زمینوں اور وسائل پر قبضہ سے سمجھتے ہیں. عوامی رد عمل کی جو پیشن گوئی شیخ وقاص کر رہے ہیں, تحریک انصاف کر رہے ہیں, بغاوت کی بات, عوامی مزاحمت کی, یہ بلوچستان میں پچھلے 25 سال سے یہی تو معاملہ چل رہا ہے. تو فاٹا کے سٹیٹس کو بدلنے کی کوشش بہت بڑا مسئلہ بنے گا. ابھی دیکھیں ان کے 1000 ارب انہیں 2018 سے دینے ہیں, اس کے صرف 132 ارب انہوں نے دیے, اور باڑ لگانے کے باوجود وہاں امن و امان کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے. تو وہاں کے لوگ خود چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ کریں, وہ اپنی کمیٹی بنا کے, اپنے جرگے بنا کے. اب انہوں نے جو 2 نمبر کمیٹیاں بنائی ہیں اسے فاٹا کے لوگ نہیں مانتے, اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ان کمیٹیوں کے جو کنوینر لگائے گا وہ امیر مقام مشرف کا پستول بدر بردار بھائی. اب اس کی دوسری میٹنگ ہے فاٹا کے لوگ نہیں. اب وہاں کے 17 میں سے 14 جو ایم پی ایز ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں. اسی لیے شمالی وزیرستان میں جو امن مارچ کے لیے عوام نکل کے اپنی طاقت دکھا رہی ہے, مراد سعید کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں, یہ حکومت اپنے پیروں پر بہت بڑی کلاڑی مارے گی. یہ خان اسی طرح جو کیسز کے معاملات پر بھی وہی واردات ہو رہی ہے. اچھا, اب ملک ریاض کی خبر واپسی کی. برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے اہم لوگوں سے بات چیت, اس میں اسپیکر کے بیٹے کے بھی نام ہے, ایاز صادق, آصف زرداری, یوسف رضا گیلانی, محسن نقوی, ان سب کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. اب ملک ریاض کے حوالے سے دیکھیں, ابھی آپ نے خبر سنی 3000 کنال شہداء فنڈ کے لیے. ملک ریاض کے ساتھ کی ناراضگی کی سبب یہ بنی تھی اسٹیبلشمنٹ سے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہا تھا, جس پہ اس کی اسٹیٹمنٹس آئی تھی, دبئی بھی اسے جانا پڑا.
اب وہ جائیداد حالانکہ نواز شریف کے بیٹے سے خریدی گئی تھی. ملک ریاض نے صاف صاف یہ کہا تھا وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہتا, وہ سب کو خوش رکھنا چاہتا ہے, چاہے مریم نواز کو BMW گاڑیاں دینی ہوں, بلاول کو بلاول ہاؤس بنا کے دینا ہو, القادر یونیورسٹی میں زمین مفت دینی پڑے, شہداء فنڈ کے لیے بھی 3000 کنال دینے پڑیں. بیریا ٹاؤن کے ساتھ جو فوج کے ساتھ معاملات ہیں وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے. 460 ارب کا کراچی میں جو بیریا ٹاؤن اور زمینوں کا معاملہ ہے, اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے جو بیریا ٹاؤن فوج کے نام پہ تو ہاؤسنگ پروجیکٹ جو مکمل ہوں ان کے کنٹرول میں ہوں. ملک ریاض نے دھمکیاں لگا دی کہ میں پس پردہ سارے معاملات عوام کے سامنے لے آؤں, لیکن خیر وہ دباؤ بڑا, انہوں نے بیریا ٹاؤن چھاپے مارے, وہ پھر اسے دبئی ملک سے بھاگنا پڑا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر واپس آ رہے ہیں تو پھر یہ کیا وعدہ معاف گواہ بنیں گے, اور اسی لیے دیکھیں القادر ٹرسٹ کیس کو عدالت میں لگایا نہیں جا رہا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ اوپن شٹ کیس ہے, یہ چاہتے ہیں پہلے سارے معاملات حل کریں. لیکن ملک ریاض کو یہ بھی پتہ ہے کہ جتنے بھی اس کے گاہک ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں, اب اس میں ظاہر ہے پھر ان کا نقصان ہوگا. اب واردات میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ابھی واردات مخصوص نشستوں کی دیکھیں, نون لیگ پیپلز پارٹی کے جو معطل کیے گئے لوگ تھے 13 مئی سے 31 دسمبر تک ان کی ساری تنخواہیں جو وہ واپس کی جا رہی ہیں. 11 کروڑ 31 لاکھ روپیہ پاکستانی عوام کے ٹیکس کی لوٹ مار. یہ جو کنیزیں ہینڈ بیگ اٹھائے, لسی کے گلاس پکڑے, وہ جھرمٹ پہنے, وہ جو پنجابی فلمیں آپ دیکھتے تھے نا, وہ گانے کے پیچھے چند لڑکیاں آہو نہیں آہو کرتی تھیں, تو وہ خواتین و مرد کو پاکستانی عوام کا پیسہ تقسیم کیا جائے گا اس طرح. اور حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں, عوام کو تلے چھوڑیں, آپ تو غریب لوگ ہیں. 21ویں گریڈ کے 20ویں گریڈ کے لوگ اپنے اہل خانہ بیرون ملک منتقل کریں, یہاں گزارا نہیں ہو رہا. تو یہاں فارم 47 کی حکومت صرف اور صرف نظام کو مضبوط کرنے کے لیے پوری طاقت, ایکس پر ٹویٹر پر گراک سے کل جو پھینٹی لگی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے نام پر اب آواز دبانے کے لیے 53 کروڑ 46 لاکھ پہ 7 بڑے شہروں میں مختص کر کے 20,000 طلبات کو سٹارٹ اپ کے نام پہ پروفیشنلز کو گھیرنے کی تربیتی ورکشاپیں. وجہ صرف سب کو پتہ ہے سوشل میڈیا, تحریک انصاف کا زور توڑنا. پہلے وہ 40 ارب کی فائر وال لگائی, سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے, مسنگ پرسن بنایا, اور چند صحافیوں نے تو انہیں چونا بھی لگایا اس چکر میں, کروڑوں روپے کے فنڈ لے لیے کہ ہم تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم توڑتے ہیں. البتہ ہوا تو کچھ نہیں, ان کی گاڑیاں اور گھر بن گئے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, بہت ساری ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے, اس لیے اب ٹائم میرے سامنے نظر آ رہا ہے مجھے. تو اگلے انشاءاللہ انٹرویو میں کوشش کریں گے آپ سے انٹرویو کا معاملہ بھی شروع کرنا ہے, تحریک انصاف کے معاملات ہیں اس پہ انشاءاللہ ضرور آپ مارننگ میں وہ دیکھا کریں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.